نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين صدق اللہ العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دل کی عطا گہرائیوں سے آپ تمام خواتین و حضرات کو چھٹی شریف مبارک ہو۔ اللہ رب العزت جل جلالہ عطائے رسول سلطان الہند خواجہ خواجگاں خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فیضان اور ان کی نظر کرم سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ بلبلے باغ سے کافی دیر سے سماعت فرما رہے ہیں۔ میں چاہوں گا کہ اس دربار گوہر بار میں آپ جو تشریف لائے ہیں تو یہاں سے کچھ تحفہ سلطان الہند غریب نواز کا لے کر کے جائیں۔ یقیناً آپ دھاگا لے کر کے جائیں گے، مٹھائیاں لے کر کے جائیں گے، اور بھی بہت ساری چیزیں آپ اپنی پسند کی خرید کر کے لے کر کے جائیں گے، تو کچھ چیزیں خواجہ کی پسند کی بھی لے کر کے جاؤ، تاکہ جب آپ یہاں سے اپنے گھر پہنچیں تو آپ کی زندگی اور خواجہ کا تحفہ ایسا تحفہ ہے جو صرف دنیا میں کام آئے اور دنیا میں اور آخرت۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سلطان الہند غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زبان میں اللہ نے تاثیر عطا فرمائی تھی، اور آج بھی تاثیر وہ جو کہیں مولا اسے قبول فرما، اور اگر کسی کو نصیحت فرمانے تو اس کے دل دنیا میں اللہ پیدا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تاثیر خواجہ کی زبان میں آئی کیسے؟ زبان تو ہماری بھی ہے، ہم اپنی زبان سے اپنے بیٹے کو بلائیں، بیٹا کھیت کر چلا جاتا ہے، بیوی کو بلائیں تو سیدھے منہ جواب نہ دے، لیکن میرے خواجہ کا عالم یہ ہے کہ جانور کو کہہ دیں بیٹھے رہنا تو جانور بیٹھا رہتا ہے، زمین کو کہہ دیں پکڑ لینا تو زمین پکڑ لینا۔ مولا معاملہ کیا ہے کہ خواجہ جو کہہ دیتے ہیں مخلوق مان لیتی ہے، زمین بھی مانتی ہے اور جانور بھی مانتا ہے، تو جواب ملے گا۔ اس کی وجہ کو جاننے کی کوشش ہوگی۔ تو سلطان الہند غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زبان کی تاثیر کی حکمت میں آپ کو بتا دوں۔ جب بنگال کی سرزمین پر آپ میں سے بہت سارے ان علاقوں سے تشریف لائے ہیں، بنگال ہے، بہار ہے، اس طریقے سے بہت سارے علاقوں سے آپ آئیں، تو بنگال کی سرزمین پر جب میرے خواجہ تشریف لے گئے اور جب آپ نے نصیحت فرمائی، واعظ فرمایا،
تو آپ کی نصیحتوں کو سن کر کم و بیش 5 لاکھ لوگوں کو اللہ نے ہدایت فرمائی۔ تو خواجہ نے اپنی ماں کو چٹھی لکھی، ماں اللہ کے فضل سے تمہاری دعاؤں سے اللہ نے 5 لاکھ بھٹکے ہوئے کو سیدھا راستہ دکھا دیا۔ تو ماں نے جواب میں لکھا، بیٹے معین الدین، یہ تیرا کمال نہیں ہے، یہ تیرا کمال نہیں ہے بیٹے، یہ اس دودھ کا کمال ہے جو میں نے تجھے باوضو پلایا تھا۔ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ اگر مائیں اپنے بچوں کو باوضو دودھ پلائیں تو بچے کی زبان میں اللہ تاثیر پیدا کرتا ہے۔ سلطان الغریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ ہمیشہ باوضو رہتے، اور یہ بات اچھی طریقے سے کہ باوضو رہنے والا گویا اس طریقے سے ہے جیسے اس نے شیطان کے مقابلے میں اپنے آپ کی حفاظت کا پورا انتظام کیا۔ وضو مومن کا ہتھیار ہے، الوضو صلاح المؤمن، وضو مومن کا ہتھیار۔ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں، الوضوء علی الوضوء نور علی نور، وضو پر اگر کوئی شخص باوضو رہے، ہمیشہ وضو کی حالت میں رہے، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کی موت اگر وضو کی حالت میں آئی، اللہ سے شہادت کا مرتبہ عطا کرتا۔ اگر کوئی شخص ہمیشہ وضو میں رہے تو فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کریں۔ ہمیشہ باوضو رہنے والے کی سوچ پاکیزہ بن جاتی ہے، ہمیشہ باوضو رہنے والا ذکر الہی کا شوقین ہوتا ہے، ہمیشہ باوضو رہنے والا انسان اللہ عز و جل اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر میں رطب اللسان رہتا ہے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کوشش کریں ہمیشہ باوضو رہتے، ادھر وضو پھر سے وضو کریں۔ یہ خواجہ کی بارگاہ کا سب سے بڑا تحفہ اور عظیم تحفہ ہے۔ میں اگر اس وقت آپ کے سامنے کرامتوں کا تذکرہ کروں یا سلطان الغریب نواز علیہ رحمتہ والرضوان کی عظمتوں کے تذکرے کروں تو سننے کے بعد آپ کی محبت میں اضافہ تو ہوگا، اور ہونا بھی چاہیے، بلکہ پہلے سے آپ کے دل میں جو محبت ہے وہی محبت آپ کو یقین دلائی ہے۔ اب اس محبت کے رشتے کو مضبوط کرنے کے لیے ضرورت ہے کہ ان کی تعلیمات کو اپنے سینے سے لگا لو، اور میں آپ کو وہ عمل بتاتا ہوں جو عمل صرف دنیا میں نہیں بلکہ آخرت میں بھی کام ہے۔ آج خواتین ہوں یا مرد ہوں، اچھے سے اچھا چہرے کی صفائی اور خوبصورتی کے لیے کریم اور صابن استعمال کرتے ہیں کہ چہرے کا رنگ نکھر جائے، کھل جائے چہرے کا۔ لیکن میں آپ کو ایسا عمل بتاتا ہوں کہ کسی میک اپ کی ضرورت نہیں، کسی قیمتی صابن کی ضرورت نہیں، ایک عمل ایسا ہے جس کا رنگ، جس کی وجہ سے چہرے کا رنگ ایسا نکھرے گا کہ منو مٹی کے نیچے دفن ہونے کے باوجود بھی اس کا رنگ کبھی اترے گا نہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت میں
صفیں لگیں گی کم و بیش 120، لیکن اس میں سب سے لمبی، سب سے زیادہ صفیں امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی لمبی۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، بے شمار انسانوں میں آپ کیسے پہچانیں گے کہ یہ آپ کا امتی ہے؟ کیسے پہچانیں؟ اب اتنے بڑے مجمع میں ہی پہچاننا دور سے دشوار ہوتا ہے کہ یہ کون ہے، کہاں سے آیا ہے۔ تو اس قیامت کے اندر جہاں انسانوں کا جمع غفیر ہوگا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ پوچھتے ہیں کہ حضور قیامت میں اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر چند کالے گھوڑے سفید گھوڑے تو کیا پہچانے میں دشواری؟ کالے گھوڑے اگر کچھ سفید گھوڑے ہیں تو کیا ان سفید گھوڑوں کو پہچاننے میں دشواری ہوگی؟ صحابہ نے کہا نہیں۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت میں میں اپنی امت کے وضو کرنے کی وجہ سے ان کے اعضاء کے چمک سے میں پہچان جاؤں گا کہ یہ میرے امت۔ یعنی دنیا میں انسان جو وضو کیا ہوگا اس وضو کی وجہ سے نہ قبر کی مٹی اس وضو کی چمک کو مٹا سکے گی، نہ صدیاں گزر جانے کے باوجود اس وضو کی جو ہے بلکہ آقا فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اعضائے وضو کے چمک سے میں پہچان جاؤں گا کہ یہ میرے امتی ہیں۔ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی جو ہمیشہ باوضو رہتا ہے اللہ اس کے وجود کو چمک والا، روشنی والا بنا دیا گا۔ اس لیے آج یہاں سے یہ سبق سیکھ کر کے جائیں اور اپنے گھر جا کر اپنی گھر والیوں سے، اپنی بچیوں سے، اپنی بیٹیوں سے، بہنوں سے کہیں کہ کھانا جب بھی بناؤ اور آپ بھی اپنی زندگی باوضو گزارنے کی کوشش کریں۔ اب فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ یہ ہوگا کہ آپ ایسے بن جائیں گے پاک رہنے کی وجہ سے کہ کوئی آپ سے محبت کرے، اللہ آپ سے محبت فرمائے گا کہ میرا رب فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، بے شک اللہ توبہ کرنے اور پاک رہنے والے سے محبت فرماتا ہے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک حدیث عرض کر کے میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر آئے جو ضعیف القلب تھے اور آ کر عرض کرتے ہیں سرکار میرے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ مجھے شہادت کا مرتبہ عطا فرمائے۔ جب لوح محفوظ پیش اولیاء ہے کہ اولیاء کرام لوح محفوظ پر لکھا ہوا زمین سے پڑھ لیتے ہیں، تو نبی کا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی لوح محفوظ پہ دیکھا تو میدان جنگ میں لڑتے لڑتے شہادت کا مرتبہ ان کے نصیب میں نہیں تھا، لیکن سرکار سے مانگا تھا۔ اور میرے آقا کی شان یہ ہے کوئی مانگے تو حضور نہ، اسی کو میرے آقا کہتے ہیں واہ کیا جود و کرم ہے شہر برکھا تیرا نہیں سنتا اب انہوں نے مانگا تھا شہادت کی موت، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو رات کو جب سویا کرو تو باوضو سویا۔ ایک رات وہ صحابی سوئے، صبح کو اٹھ نہ سکے، رات ہی میں روح پرواز کر گئی۔
صحابہ کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قاعدہ کلیہ عطا فرما دیا، مانگا تھا صحابی نے، کام ہو گیا سارے امتیوں کا کام ہو گیا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو وضو کی حالت میں موت آ جائے اللہ اسے شہادت کا مرتبہ عطا فرماتا ہے۔ تو آپ یہاں سے یہ سبق سیکھ کر کے جائیں کہ وضو کے پابند رہیں، ہمیشہ اللہ تعالیٰ وضو کی برکت سے ذکر و اذکار کی توفیق بھی عطا فرماتا ہے۔ اور مختصراً یہ کہ میرے خواجہ کی زبان میں جو اللہ نے تاثیر عطا فرمائی تھی، کئی اسباب کے ساتھ ساتھ ایک سبب یہ بھی تھا کہ میرے خواجہ کی زبان کبھی سچ کے علاوہ کچھ نہیں بولتی تھی، اور ہمیشہ میرے خواجہ باوضو رہا کرتے تھے، تو جو وہ کہتے تھے مولا وہ کر دیا کرتا تھا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم سلطان الدین غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ بارگاہ میں عرس کے پرمسرت موقع پر حاضر ہوئے ہیں، تو یہاں سے یہ خیرات اور یہ تحفہ بھی لے کر کے جائیں کہ ہم آج سے انشاءاللہ ہمیشہ کوشش کریں گے کہ جب وضو ٹوٹے گا وضو کریں گے اور باوضو رہنے کی عادت بنائیں گے، انشاءاللہ العظیم سوچ بھی نیک بنے گی اور اعمال بھی اچھے بنیں گے۔ اللہ توفیق فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔